موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى وعيسى عليهم السلام وما فيهما من الحكم والعبر، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين۔ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين۔ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قائدون۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے قصص انبیاء کے ضمن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ جب سیدہ مریم علیہ السلام جوان ہو گئی، بڑی عابدہ، طاہرہ، صالحہ، زاہدہ تھی، تو اس طرح وہ ہمیشہ اپنے گھر کے ماحول سے الگ جا کے بیٹھتی تھی۔ یہاں پر بھی بعض لوگوں نے اللہ تعالی کے قرآن پاک میں، یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف معنوی۔ تحریف لفظی تو بڑی مشکل ہوتی ہے، فوراً پہچانا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن نہیں ہو سکتا، ساری دنیا نے زور لگا لیا لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ کوئی صورت نہ بنا سکتا۔ تحریف معنوی جو ہے نا، اس کا پتہ اہل علم کے بغیر نہیں لگتا۔ اب جیسے سیدہ مریم کے قصے میں قرآن کہتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب یاد کریں قصہ بی بی مریم کا، جب وہ اپنے خاندان سے ہٹ کے شرقی جانب کے ایک مکان میں ایک جگہ پہ جا کے قیام فرمایا۔ تو اب اس میں انہوں نے عجیب باتیں لکھ دی ہیں کہ بی بی صاحب کے ایام حیض تھے، اس لیے وہ گھر والوں سے الگ بیٹھتی تھیں، کہ اس کا قرآن سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اور مصیبت یہ ہے میرے بھائی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے،
کہ ایک تو جھوٹے کو بات یاد ہی نہیں رہتی، اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے پورے سیاق و سباق پہ نظر نہیں ڈالتے۔ میں رات ہی کسی کا نام لینا اچھا نہیں ہوتا، تقریر ایسے بیٹھا تھا چائے پینے کے لیے، تقریر لگی ہوئی تھی کسی مولوی صاحب کی، تو میں سنتا رہا۔ اب وہ دنیا میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کیا کہتا ہے، کیا کیا القاب سے نوازتا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ وہ تقریر میں کیا کہہ رہا ہے، یا تو دماغ خراب ہو گیا یا جاہل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے مقابلے پہ کھڑا کیا تو آپ کا ساتھ جو ہے اس وقت کے نوجوانوں نے دیا۔ آپ اس نوجوان کی طاقت کو لے کے فرعون کو للکارنے کے لیے فرعون کے تخت پہ پہنچے۔ تو کون سے نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے؟ خدا کا خوف کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گیا صرف آپ کا ایک بھائی ہے آپ کے ساتھ، کوئی نوجوان نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کے قرآن پہ، حتیٰ کہ قرآن نے وضاحت کی ایک جگہ فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس۔ دوسرے دفعہ دونوں کو اللہ نے حکم دیا اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ۔ اب دونوں ہیں اور کوئی نوجوان آپ کے ساتھ نہیں۔ اور پھر قرآن آگے موجود ہے، اللہ کے بندے کیا تم نے پڑھا نہیں؟ یا میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی بات تو کوئی عام سا آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اپنے آپ کو اتنے بڑے علامہ اور اسکالر اور پتہ نہیں کیا کیا عہدے دینے والا آدمی یہ بات کیسے کہہ سکتا؟ قرآن کہتا ہے کہ بھئی جب موسیٰ علیہ السلام کی دربار میں آئے، ساری بات ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وزیروں سے پوچھا کہ دیکھو یہ آدمی آ کے اپنے جادو کے زور سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، تو کیا مشورہ ہے؟ قالوا ارجہ واخاہ، آپ اس کو اس کے بھائی کو مہلت دو۔ مانا یہ دو آدمی ہیں، کوئی اور آدمی آپ کے ساتھ۔ قرآن ہے وارسل فی المدائن حاشرین، اور اپنے سارے شہروں میں آپ بھیجیں جادوگروں کو، جمع کریں، مقابلہ کرو۔ تو اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہیں اور کوئی نہیں۔ اور جب جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے وہاں بھی صرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور کوئی نہیں۔ لوگ تو بعد میں آپ کے ساتھ ہوئے نا۔ اور اچھا اسی طرح کہا کہ اچھا جی پھر آپ آ گئے اور فرعون غرق ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو لے کے بیت المقدس میں داخل ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور پھر اسی جنگل میں بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور بعد میں ہارون علیہ السلام جو تھے وہ قوم کو لے کے داخل، خدا کا خوف کرو۔ ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے، اس کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا جاہل انسان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اللہ کے بندے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بعد میں فوت ہوئے ہیں، اور مسجد اقصی میں جو بیت الارض المقدس میں داخل ہوئے، اب ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی فوت۔ ان کے بعد یوشع ابن نون کو نبوت ملی اور وہ اس قوم کو لے کے داخل ہو گئے۔ تو آدمی کیا کرے؟ اسی لیے اب انہوں نے بھی ایک ترجمہ بنا دیا
کہ فانتبذت من اہلہا، اپنے گھر والوں سے جو علیحدہ ہو گئی مکانا شرقیہ میں، اس لیے کہ نعوذ باللہ بی بی صاحبہ کو حیض بھی حیض تو ہر عورت کو آتا ہے. ان اللہ کتب علی بنات آدم، اللہ نے آدم کی بیٹیوں پہ لکھا ہے. یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، حیض کے دن بھی ہوتے ہیں، نفاس کے دن بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں. لیکن حیض کے عالم میں تو اگر میاں بیوی بھی ہوں تو اس کا ملنا حرام ہے. اور اللہ نے حمل ٹھہرانا تھا حیض کی حالت میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کا خوف نہیں کرتا، پتہ نہیں ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے کیا ہے، جو مرضی آتی ہے. قوم کو ایک نئی بات سنا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ بات ہی ہم نے حضرت سے سنی، اس سے پہلے کسی سے نہیں سنی. ہاں ہے ہی جھوٹ تو، اور کسی سے کیا سنتے ہیں آپ؟ اب اسی وقت اسی جب بی بی علیحدہ بیٹھا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو انسان کی شکل میں بھیجا. اللہ نے فرشتوں کو بھی یہ اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے کہ وہ مختلف شکل اختیار کر سکتے ہیں. اور سب سے آسان وحی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جبریل انسان کی شکل میں آ کے آپ سے بات کرے. اور ایک وحی جو ہے یاد رکھو، ایک وحی نبوت ہوتی ہے، وحی شریعت ہوتی ہے، وحی تشریع ہوتی ہے، وہ تو کسی عورت کے پاس نہیں جا سکتی. اچھی طرح بات سمجھیں. لیکن ایک وحی ہوتی ہے مطلقاً، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ القاء ہے، الہام ہے، اللہ نے دل میں بات ڈال دی یا کسی کو بھیج دیا. اس کا شریعت سے نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ تو انسان حیوان کو بھی ہو سکتی ہے. کیوں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ. اللہ نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی، ان کو بتلایا، ان کو سمجھایا، ان کو ہدایت کر دی. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں گھر بناؤ، درختوں میں گھر بناؤ اور چھتوں پہ گھر بناؤ. ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر چلو پھرو کھاؤ ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھول کھاؤ. اور اللہ نے ان کو راستے بھی سمجھا دیے. تو اوحی ربک الی النحل، تو اب نہ یہ وحی نبوت کی وحی نہیں ہوتی، یاد رکھنا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنِ ارْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی فرمائی. تو یہ وحی نبوت نہیں ہے، عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی. اللہ نے کوئی نبی عورت نہیں بھیجی ہے. تمام اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں اپنے عقیدے صاف کر لیں، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور سب کے سب مرد ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور سے پہلے میرے محبوب ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے سب مرد بھیجے، انسان بھیجے.
کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا. یاد رکھو اللہ کی حکمت ہے کہ عورت جو ہے وہ نبی کی ماں بن سکتی ہے, نبی کی بہن بن سکتی ہے, نبی کی بیوی بن سکتی ہے, نبی کی مرضعہ بن سکتی ہے, نبی کی دایا بن سکتی ہے, لیکن نبی نہیں بن سکتی. اللہ کی حکمتیں ہوں. اور اسی لیے اللہ نے کسی عورت کو نہ امامت مسجد کا حق دیا ہے, نہ امامت عوام کا حق دیا ہے. نہ وہ مسجد میں امام بن سکتی ہے اور نہ امت کی امام بن سکتی ہے. اور اگر عورت, یاد رکھو, نبوت کے بعد خلیفہ بن سکتی یا امت کی امام بن سکتی یا مسجد رسول اللہ میں امام بن سکتی تو پھر بی فاطمہ الزہرا سے زیادہ کوئی حقدار نہیں. وہ بنت النبی المصطفیٰ ہے. حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, لیکن نبی نہیں بن سکتی, امام نہیں بن سکتی. اب یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں, کچھ تو جاہل ہیں اور کچھ ویسے ملحد ہیں جو دین میں فساد کرنا چاہتے ہیں. مختلف لوگ ہوتے ہیں. بات ہوتے ہیں جاہل, بات نہیں پڑھے لکھے تو ہیں لیکن وہ اپنی عقل کے مطابق ایک نئی دنیا پیدا کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن پاک میں ملکہ سبا کا ذکر نہیں ہے, عورت بادشاہ نہیں بن سکتی. ملکہ سبا جو تھی یمن کی ملکہ تھی, قرآن نے نام تو نہیں لیا لیکن روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ اس کا نام بلقیس تھا. بادشاہ تھی اور بڑی سمجھدار بادشاہ تھی, بڑی دانا بادشاہ. اسی کے بارے میں ہد نے آ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو رپورٹ دی تھی کہ انی وجدت امرأۃ تب لکھو, میں نے وہاں دیکھا ایک عورت بادشاہ ہے. وہ اوتیت من کل شیء, اور دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے. فوج ہے, محل ہے, خدم ہے, حشم ہے, سب کچھ, کیبنٹ ہے, وزیر ہیں, مشیر ہیں, بڑا عرش نظیم, اور ایک بہت بڑا تخت ہے جس پہ بیٹھ کے وہ حکومت کرتے. تو عورت وہ کہتے ہیں دیکھو جی عورت ہے. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو باقاعدہ خط لکھا. لیکن دیکھیں وہ کتنی سمجھدار تھی کہ اپنے وزیروں کو بولا قالت ایھا الملأ, کہ میرے سردارو انی القی الی کتاب کریم, میرے پاس بڑی عظمت والی کتاب خط آیا. کریم کیوں کہا, سمجھ گئی نا کہ شان والی کتاب ہے نا, کہ بندوں کے بجائے پرندے پہنچا رہے ہیں. اور کتنی جامع اور مختصر ہے کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. نے کہا یہ حضرت سلیمان نے لکھا ہے اور ابتدا جو ہے بسم اللہ الرحمن. یاد رکھو, یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو سورۃ النمل میں بسم اللہ ہے یہ قرآن کی جز ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ تو جب بھی قاری قرآن پڑھے گا, تراویح میں پڑھے گا, نماز میں پڑھے گا, اس کو بھی جہر سے پڑھے. باقی ہر سورت کے ساتھ جو بسم اللہ ہے, امام شافعی تو اس کو بھی جز مانتے ہیں, باقی امام فرماتے ہیں کہ نہیں بس برکت اور فاصلے کے لیے لکھی گئی, کہ جیسے کوئی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرو, اس میں برکت ہوگی. لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ یہ جز ہے قرآن, یہ کلام اللہ ہے. کہ حضرت سلیمان نے اتنا لکھا ہے کہ میرے اوپر اپنی عقل نہ دکھاؤ اور آ جاؤ میری حکومت کو مانتے ہوئے. اب دیکھو کتنی سمجھدار ہے, کہتی یا ایھا الملأ افتونی فی امری, مجھے بتاؤ, مجھے مشورہ دو
ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، جب تک تم لوگ حاضر ہو کے فیصلہ نہ کرو میں تو کوئی فیصلہ نہیں کرتی. کتنا عقل والا سمجھدار. انہوں نے بھی آگے بڑا معقول جواب دیا، اپنی طاقت کا اظہار بھی کیا. قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. انہوں نے کہا ملکہ ہم طاقتور ہیں، ہماری قوت ہے، ہماری فوج ہے، ہم لڑاکا لوگ ہیں، مقابلہ دشمن کا کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. جو غور کرو، جو بہتر سمجھو. انہوں نے کہا پہ ایسے جھوٹے سچے زور کے نعرے نہ لگاؤ. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب کوئی بادشاہ ملک فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں تو ملک کو الٹ پلٹ ڈالتے ہیں. وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جو اس وقت کے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو پاؤں میں رون ڈالتے ہیں، ان کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، ان کی دولت لوٹ لی جاتی ہے، ان کے گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے. اور یہ بھی بادشاہ ہے، معلوم ہوتا ہے اگر آ گیا تو یہ بھی کیسے کریں گے. تو حل کیا ہے کہ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کو ہدیہ بھیجتی ہوں. فناظرۃ، پھر انتظار کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہدیے کا کیا جواب دیتے ہیں، قبول فرماتے ہیں نہیں قبول فرماتے. پھر اگلا فیصلہ. دیکھیں کتنی عقل کی بات ہے. عقل ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہ عورت میں عقل نہیں ہوتی. بعض اوقات یعنی عورت نبی کو مشورہ دیتی ہے. کتنی بڑی عقل کی بات ہے کہ جب حضرت آقا انعامدار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو گئی، بات ہو گئی. حضور اٹھے، آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ اٹھو اور اپنے اپنے جانور جو ہیں وہ ذبح کرو اور اس کے بعد سر مڈاؤ تاکہ اس کے بعد ہم صبر کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ. انا للہ و انا الیہ. بچے ہیں وہ چاہے چھٹیوں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کون سمجھا سکتا ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے ماں سوا صبر کر دیں گے. حضور نماز پڑھتے تھے تو حضور کی بیٹی کی بیٹی تھی نا، حضور کے کندھے پہ سوار ہو جاتی نماز کی حالت میں، نبی کے کندھے پہ بیٹھے. حضور سجدہ لمبا کرتے تھے گر نہ جائے بیچاری، چھوٹی بچی تھی. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہم ہدیہ بھیجتے ہیں تو یاد رکھو کہ عورتوں میں عقل بھی ہوتا ہے. اب حضور کی ذات ہے، حکم دیا صحابہ بیٹھے ہو. حضور نے بتا اٹھو اللہ کے بندو، جانور ذبح کرو، سر مڈاؤ، احرام کھولو، چلے مدینہ واپس. حضور ناراض ہوئے، خیمے میں آئے. بی بی ام سلمہ آپ کی بی بی ساتھ تھی. انہوں نے دیکھا حضور کے چہرے پہ غصہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا عجیب بات ہے ام سلمہ کہ میں صحابہ کو حکم دیتا ہوں میری بات نہیں مانتے. میں نے حکم دیا کہ اٹھو جانور ذبح کرو، سر مڈاؤ، احرام کھولو اور ہم چلیں واپس. رہ کر چپ کر کے بیٹھے ہوئے میری بات ہی نہیں مان رہے. انہوں نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، یہ بڑا امتحان کا وقت ہے. صحابہ احرام باندھ کے آئے عمرے کی نیت سے اور آپ کے خواب کو سامنے رکھ کے آئے ہوئے ہیں اور یہاں روک دیے گئے تو اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم حرم کے قریب آگے واپس چلے جائیں. اس لیے وہ انتظار میں ہے کہ شاید اللہ کی وحی آ جائے اور ہمیں حکم ملے کہ چلو جہاد کرو. آپ ایسا کریں، اپنا جانور ذبح کریں، صحابہ کو کچھ نہ کہیں، اپنے سر پہ آپ اس طرح پھروائیں، احرام کھولیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں. حضور پاک نے جانور ذبح کیا،
سارے مڈا صاحب نے فوراً کھڑے ہو گئے بھی اب تو امید ختم ہو گئی، جب حضور پاک نے اپنے جان وظیفے کر دیا، سر مڈا دیا، اب کیا امید؟ سارے فوراً اپنا تو بی بی نے مشورہ دے دیا یہ نہیں ہوتا کہ عورت میں عقل نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں۔ باقی اس سے دلیل پکڑنا کہ جی وہ ملکہ سبا عورت تھی، اللہ کے بندے وہ تو کافرہ تھی، وہ مسلمان تھوڑی تھی۔ انہا کانت من قوم کافرین وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، وہ تو سورج کے پجاری تھے، ان سے دلیل پکڑے آدمی اسلام میں۔ یا اگر کبھی کوئی ایسی عورت آ بھی گئی ہو جیسے رضیہ سلطانہ گزری ہے اور بھی کچھ عورتیں گزری، لیکن اسلام کی روح سے نہ وہ بادشاہ بن سکتی ہے، نہ خلیفہ بن سکتی ہے، نہ امام بن سکتی ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے، باقی آ جانا تو سب کچھ ہے، فاسق فاجر بھی آ جاتے ہیں، اچھے لوگ بھی بادشاہ بن جاتے ہیں، غلط بھی بن جاتے ہیں، اچھے حاکم بھی آ جاتے ہیں، غلط بھی آ جاتے ہیں۔ یہ تو دلیل یہ ہے کہ کیا قرآن نے کسی جگہ یہ تو اس لیے سمجھے کہ یہ وحی نبوت نہیں، وحی تشریع نہیں ہے جو بی بی ام موسیٰ کے پاس آئی ہے یا بی بی مریم کے پاس آئی۔ اسی کو بہانہ بنایا نا قادیانی نے، قادیانی بدبخت نے اسی کو لیا۔ اصل مشکل یہی ہوتی ہے نا کہ بعض مولوی لوگ جو ہے نا پیسے کے لیے بک جاتے ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، آپ کو ہم بتائیں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج کل کتنے لوگ ہیں جو دین کا نام لے کے یہودیوں کا ایجنٹ ہیں پوری دنیا میں۔ بظاہر دین ہے ماشاءاللہ، قرآن ہے، حدیثیں ہیں، کتابیں ہیں، اور انہوں نے مدارس کھولے ہوئے ہیں جہاں 5 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، باقاعدہ داڑھی، باقاعدہ عربی لغت، باقاعدہ قرآن، باقاعدہ حدیث، باقاعدہ تفسیر، پھر ان کو بھیجا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے۔ وہ عام آدمی سے جب بات کرتے ہیں آدمی حیران ہو جاتے ہیں، یار اتنا اچھا لہجہ، اتنی عربی، فصیح عربی، اتنا قرآن پر عبور، اتنا سنت کے مطابق داڑھی ہے، پگڑی ہے، یہ آدمی کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ وہ اپنا اثر بنانے کے بعد پھر اپنا زہر پھیلاتا ہے۔ اب دیکھو نا جی، جو ہے ایک اصولی بات ہے کہ آپ کے کسی ملک میں 100 مدرسہ ہے تو کم از کم 400 علماء تو ہوں گے، باقی تو سب کا تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی یکدم جو ہے وہ اربوں پتی کیسے بن جاتا ہے؟ اس پہ غور کیا جائے، دیکھا جائے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ دیکھو نا کتنے سینکڑوں پیر ہے بیچارے، کوئی تو اپنے جا کے ہر سال گندم کے فصل پہ گندم کی کٹائی پہ آتے ہیں، جی کچھ گندم دے دو، اور کتنے ہیں جو مخدوم بن گئے، پھر مخدوم الملک بن گئے، پھر ان کو لقب مل گئے، پھر ان کو جاگیریں مل گئیں۔ کیوں؟ تاریخ پڑھو نا کہ جاگیریں ان کو کس نے دی؟ یہ لقب جو ملے ہیں شمس العلماء، اور لقب ملے ہیں یہ ڈاکٹر، لقب ملے ہیں یہ فلاں، یہ کس نے دیے ہیں؟ اگر ہماری قوم بھی ماشاءاللہ جدھر ان کو لے جاؤ یہ تیار ہے، نماز پہ لے جاؤ حاضر ہے، گانے پہ لے جاؤ تو حاضر ہے۔ اس کی قوم بھی ماشاءاللہ ایسی سادی ٹکری ہے۔ حضور کی امت پہلی قائد اور لیڈر جو تھے وہ مخلص ہوتے تھے، قومیں بے ایمان ہوتی تھی۔ حضور کی امت اتنی سادہ ہے لیکن آگے لیڈر ہمارے جیسے ہیں۔ جدھر مرضی گئے ان کو لے جاؤ، ان کو شہباز قلندر لے جاؤ، یہ دم مست قلندر پہ حاضر ہیں، دھمال ڈالنا ہے یہ حاضر ہیں، اس کو جی وجد آ گیا ہے جی کھیل رہا ہے جی یہ حاضر ہیں۔
اس کو جن آتا ہے جی ماشاءاللہ یہ سب ماننے کے لیے تیار ہیں. بھائی یار یہودیوں کو بھی جن نہیں پکڑتے. تمہارے پیروں کے بعد اگر جن ہے تو ان کو نہیں کہتے ہو کہ یہودیوں کو دو چار کی گردن دبا دے. صرف مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے اور وہ بھی عورتوں کو. کوئی عقل کیا کرو. اللہ نے عقل چھین لیے. بھائی اگر تمہارے پاس طاقت ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک میری اللہ کی مدد نہ آئے. ومن نصر الا من عند اللہ. لیکن یہ ہر دور میں آیا. ہر دور میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو اب قادیانی کو بھی ایسا مولوی مل گیا تھا نا، مولوی نور الدین. یہ اس کا سب سے پہلا خلیفہ ہے. بہت بڑا حکیم بھی تھا، وہ بہت بڑا عالم بھی تھا. بدبخت بہت بڑا لکھا آدمی تھا اور اس کی قرآن کی تفسیر پہ بڑی نظر تھی، جس کا اعتراف مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ عبید اللہ سندھی نے کیا ہے کہ میری ایک دو دفعہ اس سے گفتگو ہوئی تو اس کا قرآن پہ بڑا مطالعہ تھا، بڑی نظر. جس کے بارے میں عبید اللہ سندھی یہ بات کہتا ہو تو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. اسی نے گمراہ کیا تھا، وہی اس کو راستے بتاتا تھا کہ بھائی واہی تشریح نہ کہنا، کافر ہو جاؤ گے. کہو میرے اوپر واہی تو آتی ہے لیکن وہ غیر تشریح ہے، تشریح نہیں ہے. جیسے بی بی موسیٰ کے بعد آ گئی، وہ نبی تو نہیں ہو گئی نا. جیسے بی بی مریم کے بعد میرے بعد بھی ایسے واہی آتی. اب آگے جناب علماء تھے، انہوں نے پکڑا، انہوں نے کہا بھائی واہی جو آتی ہے مرزا صاحب تو یہ تو پتہ لگ گیا نا قرآن میں حضور کے پاس جو آتا تھا فرشتہ وہ کون تھا؟ جبریل تھا. بی بی مریم کے پاس کون آیا؟ جبریل. فتمثل لها بشرا سویا. تمہارے پاس جو فرشتہ آتا ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے نا اس کا نام ہے ٹیپو. لیکن یہ بات اس نے بڑی سچی کی. اصل میں انگریزی نبی تھا تو فرشتہ بھی انگریزی آئے گا نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا. دعا کر لو دل سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے، ہماری اولادوں کے، نسلوں کے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی ہدایت کے فیصلے. جب تک آپ ہدایت نہ دیں نہ کوئی مولوی دے سکتا ہے، نہ کوئی پیر دے سکتا ہے، نہ فقیر دے سکتا ہے، نہ کوئی علم دے سکتا ہے. ہدایت کرے آپ. اب جب بی بی صاحبہ نے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور صاحب بات ہے کہ جبریل تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصورت شکل میں آتے تھے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. تو بیوی نے کہا کہ میں رحمان کے نام سے پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو تو میرے قریب نہ ہو. میں ایک عورت ہوں، تم ایک مرد ہو، کدھر آ رہے ہو؟ اب اللہ کے حکم سے فرشتے نے کہا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. انہوں نے کہا بی بی ڈرے نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، میں تو اللہ کی جانب سے رسول ہوں اور آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے میں آیا ہوں. غلام بیٹا ہوگا، پسندیدہ پاکیزہ بیٹا. اب بی بی کو یہ تو تسلی ہو گئی بھئی یہ کوئی خطرناک آدمی نہیں، ڈاکو نہیں، وہ میری عزت پہ ڈاکے ڈالنے والا نہیں ہے، تو فرشتہ ہے. تو اب حوصلے میں بی بی آ گئی. قالت انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا.
اور ہمارے میں نے کہا تھا نا اللہ ہدایت دیکھا دعا کیا کرو اللہ مولوی اور پیروں کو ہدایت. یہ دو قومیں ٹھیک ہو جائے نا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے. یہ جب سے بگڑی ہے نا قوم بگڑ گئی. اور دیکھو جی میں تقریر کروں ایک آدمی ہے کسی مرشد کا پیر کا مرید ہے داڑھی مڈاتا ہے شراب پیتا ہے جوا کھیلتا ہے پیر سائیں کے پاس جاتا ہے ہدیے دیتا ہے پیسے دیتا ہے گاڑیاں دیتا ہے پیر صاحب خوش ہو کے سب کو لے رہے ہیں کبھی اعتراض نہیں کرتے پھر بولی مکی کی تقریر تھوڑی سنے گا. یار اگر میرا کام غلط ہوتا ہے پیر صاحب نہ کہتے مجھے. انہوں نے بھی ادھر سے مسئلہ نکال لیا. انہوں نے کہا جی جبریل اگر بچہ دے سکتا ہے تو پھر پیران پیر اور داتا کیوں نہیں دے سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے کہا قرآن کہتے ہیں احب لگے غلامن ہم آپ کو بچہ دے رہے ہیں. او خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو. قیامت میں خدا کے دربار میں کیا جواب دو گے. وہ تو کہہ رہا انما انا رسول ربک میں تو میرے رب کا قاصد ہوں میں خود نہیں دے سکتا. اچھا جب بیوی نے کہہ دیا کہ بھی مجھے کیسے بچہ ہوگا مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اور نہ نعوذ باللہ میں کوئی غلط قسم کی عورت ہوں گناہ کرنے والی عورت ہوں تو بغیر خامن کے بچہ کیسے. قال كذلك قال ربك وهو عليه هين. یہ نہیں کہا کہ میں دوں گا کہا نہیں اسی طرح تیرے رب کا حکم ہے اور تیرا رب تو دے سکتا ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. بی بی اللہ کا فیصلہ ہے فیصلہ ہو گیا ہے اللہ کا فیصلہ ہو چکا اس کو کوئی ٹال نہیں. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ. اب جناب بی بی کو حمل ہوا اب ابھی بھی الگ تھلگ جگہ پہ چلی گئی. اب جب درد ذی شروع ہوا تکلیف شروع ہوئی تو ایک کھجور کے تنے کے نیچے بی بی آگے بیٹھ گئی اور بی بی رونے لگی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. کہنے لگی کاش میں اس وقت سے پہلے مر جاتی پیدا ہی نہ ہوتی. میں یہ وقت تو نہ دیکھتی کہ بغیر خاوند کے بچہ کیا قوم کہے گی کیا دنیا کہے گی کیا منہ دکھاؤں گی. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي. فرشتے نے نیچے وادی سے کھڑے ہو کے آواز دی اور اس میں بھی حکمت ہے. اوپر والا نیچے کو دیکھ سکتا ہے نیچے والا اوپر کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا. اس لیے اب اللہ نے حکم دیا جبریل آپ نیچے رہیں کہ نہ غم کرو کوئی غم نہ کرو. اللہ نے تمہارے لیے چشمہ بھی جاری کر دیا ہے اور وہ حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اس کھجور کی چھڑی کو پکڑ کے ذرا حرکت دو ہلاؤ تمہارے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی وہ کھجوریں کھاؤ. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. اللہ نے یہاں بھی بی بی کو حوصلہ دیا کہ دیکھو پھل نہیں ہے موسم نہیں ہے لیکن تیرے ہلانے سے تر و تازہ کھجوریں اتر رہی ہیں تو یہاں پھل لگ سکتا ہے تجھے نہیں لگ سکتا کیوں گھبرا رہی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ حاملہ عورت کے لیے وضع حمل کے قریب یا بعد میں یا پہلے کھجور سے زیادہ بہتر غذا کوئی نہیں دنیا میں. کیونکہ اگر کھجور کے علاوہ کوئی غذا حاملہ کے لیے بہتر ہوتی اللہ بی مریم کے لیے وہ بھیج دیتے کیا مشکل تھی. بھائی جنت سے اسی وقت سیب آ جاتے مالٹا آ جاتا کنو آ جاتے آم آ جاتے نہیں حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا
جنیا فکلی واشربی وقرری عینا. اللہ نے فرمایا اب آپ کھجوریں کھائیں اور ٹھنڈا چشمے کا پانی پئیں اور حضرت عیسیٰ اپنے پیارے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں. اولاد اچھی ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اور اولاد اچھی نہ ہو تو پھر آنکھوں کا کانٹا بن جاتی ہے. اس لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے. بیوی اچھی نہ ہو یا اولاد نافرمان ہو بندہ برباد ہو. بڑے بڑے علم والے ہم نے دیکھے, بڑے بڑے عقل والے پڑھے لکھے لوگ دیکھے, گھر میں بیوی اچھی نہیں ملی وہ صبر نہیں کر سکے, برباد. اولاد نافرمان ہو گئی, ختم ہو گئے, کمر ٹوٹ گئی. یار انہی کو پالا پوسا, جوان کیا, بڑا کیا, پڑھایا, شادیاں کی, اب یہی میرے مقابلے پہ بس بندہ ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. فَكُلِي وَاشْرَبِي, اس لیے مفسر نے لکھا ہے ایک تفسیر میں فَكُلِي مِنَ التَّمَرِ الْجَنِي مِنَ الرُّطَبِ الْجَنِي وَاشْرَبِي مِنْ مَاءٍ نَقِيٍّ وَقَرِّي عَيْنَكِ مِنَ الْوَلَدِ النَّبِيِّ. سبحان اللہ اس مفسر پہ رحم کرے. کہتے ہیں بی بی آپ بہترین تازہ کھجور کھاؤ اور پسندیدہ چشمے کا پانی پیو اور نبی بیٹے کے سے دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. وَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي, اور اگر کوئی بندے آ جائے, کوئی انسان آ جائے اعتراض کرنے والا, تو بس یہ کہہ دینا کہ لن نکلم اليوم, میں نے روزہ رکھا ہے, میں تو بات نہیں کروں گا. تو بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ پہلے روزے میں جیسے کھانا چھوڑا جاتا تھا, پانی چھوڑا جاتا تھا, ایسے بھی روزے کی قسم تھی جس میں بولنا چھوڑا جاتا, لیکن ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے. یہ بی بی نے منت مانی تھی اللہ کے حکم سے, انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. تو اصل میں یہ اللہ کا حکم تھا, کوئی روزے کی قسم نہیں تھی. کیونکہ یہاں ضرورت تھی نا بات کی, تو اللہ نے فرمایا بی بی گھبراتی کیوں ہو, خاموشی جو ہے نا, آپ خاموش رہیں, ہم نے بیٹا دیا ہے نا, جواب بھی ہم دیں گے, فکر نہ کرو. اب قوم آئی تو حضرت عیسیٰ بول پڑے, قال انی عبد اللہ. تو یہ حضرت عیسیٰ کی شان ہے. اور پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ایسے معجزے عطا فرمائے تھے کہ اگر کوئی کوڑ والا, کوئی برس والا آتا, ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. کوئی مادرزاد اندھا آتا, آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا. کوئی مدعا ہو کہتے کم باذن اللہ وہ کھڑا ہو جاتا. آپ اپنی مٹی سے ایسے کوئی پرندے کی شکل کا بناتے, پھونک مارتے, اڑ کے پرندہ بن کے چلا جاتا. ایسے معجزے اللہ نے عطا فرمائے کہ اس وقت کے جو اطباء تھے, جو حکماء تھے, سب دنگ رہ گئے اللہ نے. اور اس میں سارے اشارے تھے کہ دیکھو نا, جیسے بی بی مریم کو پھل ملا بغیر موسم کے, اشارہ تھا. پھر بی بی مریم کو بغیر موسم کے تازہ کھجور ملی, اشارہ تھا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی ایسے دیے کہ پرندہ بنا کے پھونک مارو اڑ جائے. یہ بھی اشارہ تھا کہ عیسیٰ ہم نے تمہیں آسمانوں میں لے جانا ہے زندہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو جماعتیں بن گئی, ایک عیسائی اور ایک یہودی. یہودی اتنے دشمن بن گئے, اتنے دشمن بن گئے, بدبخت قوم لعنہم اللہ تعالی. اللہ سے دعا کیا کریں, اور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں پتا ہے کہ آج کل مسلمان قوم جو ہے وہ بالکل مردہ ہو گئی ہے. یعنی مسلمانوں کے بچے کٹ رہے ہیں, ذبح ہو رہے ہیں. انگریز کافر ان کے حق میں کھڑے ہیں, چیخ رہے ہیں, لیکن ہم ہماری زبانیں بند ہیں.
دیکھا نہیں آپ کے ملک میں کرسیوں کے لیے لڑنے والے، کبھی ان کا نام لیا؟ کیوں؟ کبھی غور کرو، غور کون کرے؟ ہماری قوم کو غور کرنے کیا؟ ان کو کہو زندہ باد تو زندہ باد، کہو مردہ باد تو مردہ باد، کہو چلنا ہے تو چلنا ہے، کہو بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، کہو بھاگنا ہے تو کام کا کیا ہے؟ اللہ نے عقل تو چھین لی ہے نا، جب ہم نے خدا کو چھوڑ دیا خدا ہم سے دور ہوگا۔ اب تو وہی بھٹکنے والی بات ہے۔ اب یہود بدبخت یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ یوسف النجار کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ بی بی مریم کا اس سے تعلق تھا، ناجائز بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بی بی نے سارا ڈرامہ بنایا ہے کہ فرشتہ آیا تھا اور مجھے پھونک ماری اور حمل ہو گیا اور فلاں ہو گیا، یہ تو ڈرامہ ہے۔ یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ یوسف النجار کا بیٹا ہے، اور عیسائی اتنی آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا نہیں بدبختو، یہ تو خود خدا ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ بعد نے کہا کہ نہیں یہ ابن اللہ ہے، بعد نے کہا کہ نہیں یہ ثالث و ثلاثہ ہے، اور دو جماعتیں پیدا، حتیٰ کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ کے گھر کو گھیرا لے لیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا شکل جو تھی ان کے کسی ہواری پہ ڈال دی، بل رفعہ اللہ الیہ، حضرت جبریل آپ کو لے کے آسمانوں پہ اڑ گئے، اور آج بھی عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے، اور لیلۃ المعراج میں حضور سے ملاقات ہوئی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اتریں گے، لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم علی بیضاء شرقیہ علی منارۃ بیضاء شرقیہ دمشق میں، اور پھر آگے دجال کو بھی قتل کریں گے، صلیب کی قوت کو بھی مٹائیں گے، اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے، لَيَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، اور وہ تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے، اور پھر اس کے بعد آپ شادی بھی فرمائیں گے، اس کے بعد موت بھی آئے گی، یدفن فی روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے روضے میں دفن ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ھذا کنا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت والے دن ایسے اٹھیں گے، میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور دائیں ابو بکر ہوگا، اور بائیں عمر ہوگا، رضی اللہ عنہم اجمعین، واللہ اعلم۔ بہرحال گدے کا اگر بچہ پیشاب کر کے دھونا ضروری ہے، موٹا گدا ہو یا پتلا گدا ہو، آپ پانی ڈال کے اس کو دبائیں دھل جائے گا، یہ کیا ہے مشکل ہے؟ وتر کے اندر دعائے قنوت جو حدیث مبارک میں ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، اس کے علاوہ بھی اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن وہ دعائیں جو معصور ہیں یعنی ثابت ہیں حضور پاک کے لفظوں میں، اپنی زبان میں نہیں۔ کہتے تھے کہ اللہ نے قرآن تو ایک حضور پاک پہ اتارا، پھر 4 امام کیوں آ گئے؟ تو 1,24,000 نبی کیوں آ گئے جناب؟ بس ایک قرآن ہی کافی ہوتا۔ پھر 4 خلفاء ابو بکر عمر عثمان و علی کیوں آ گئے؟ بس ایک نبی اور ایک قرآن کا، کیا جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں؟ مسئلہ ہے خدا کا خوف کرو، جتنی آ گئے سب اسی قرآن و حدیث کے تابع ہیں، چاہے 1 کروڑ امام آ جائے یا چاہے 4 امام آ جائے۔ اب سارے حرم کے اندر لاکھوں بندے کھڑے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ کیا جاہلوں والی بات ہے؟ قرآن ایک تو 4 امام کیسے بن گئے؟ پھر 6 حدیث کی کتابیں کیسے بن گئی؟ کوئی عقل کرو، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ائمہ کی بغض میں ہم مارے جائیں۔ بہرحال اگر بچپن میں نکاح کر دیتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر والدین نکاح کر دیں وہ نکاح ہو جاتا ہے۔
لیکن بالغ ہونے کے بعد لڑکی کو اختیار ہوتا ہے نکاح کو قائم رکھے یا انکار کرے. تو ایسا کوئی نکاح ہے اب لڑکا نہیں لینا چاہتا طلاق دے دے, بس چھوڑے اس کی جان تاکہ وہ کسی اور جگہ شادی کرے. کہتے ہیں جی کہ میرے بھائی جس کی شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں, ان کی بیوی ہر وقت گھر میں منہ بنائے رکھتی ہے, بڑا سمجھایا ہے وہ نہیں سمجھتی ہے. اللہ سے دعا کرو, جب آپ سے بھی نہیں سمجھتی ہے, اپنے خامن سے بھی نہیں سمجھتی ہے, تو مولوی مکی سے سمجھ جائے. نہیں مجھے آپ سمجھیں, اللہ سے دعا کرو. اور سمجھانے سے آدمی تب سمجھتا ہے جب سمجھانے والے میں بھی اتنی صلاحیت ہو, اس کو کسی صحیح عالمہ, آج کل تو ماشاءاللہ ہر شہر میں عالمہ فاضلہ لڑکیاں موجود ہیں, ان سے اس کو ملاؤ, اس کو قرآن و حدیث سناؤ, اس کو حقوق شوہر خامند کے حقوق بتلاؤ اور نصیحت کرو. کسی عالم کی کیسٹ تقریر کی اسی بارے میں جو ہو وہ سناؤ, پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگی. تو باقی ہوتا ہے گھروں میں, ہر عورت کا مزاج اپنا ہوتا ہے, کبھی مزاج ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے, لیکن سب سے بہترین حل یہ ہے کہ تم اس بیوی کو کچھ پیسے دیا کرو. تم پیسے نہیں دیتے ہو, منہ نہ بنائے تو کیا کریں. تم اس کے لیے باقاعدہ جیب خرچ مقرر کرو. مثلاً تیری ہستی ہے 500, اس کو 500 مہینے کا دے دیا کرو, یہ تیرا, جہاں مرضی آئے تم خرچ کرو. دیکھو پھر منہ بناتی ہے, کبھی منہ نہیں بنائے گی. تم دوستوں پہ خرچ کرتے رہو, بیوی کے گلے میں وہی کپڑے ہیں جو گھر سے پہن کے آئی تھی, منہ نہ بنائے تو کیا کرے. سمجھے نا, آج بہترین کچھ 5-10 ہزار کا سوٹ لے کے پیش کرو, دیکھو منہ بناتی ہے, مجال ہے منہ بنائے. ایک آدمی مجھے ملا, پرانی بات ہے, میں پڑھتا تھا, کافیہ پڑھتا تھا, چھٹی ابھی یعنی ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا. کہنے لگا مکی صاحب مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, کیونکہ میں آپ کے والد کا شاگرد ہوں. میرے پاس ایک تعویذ ہے محبت کا, کہ میاں بیوی جھگڑا ہوتا ہے, تعویذ لکھ دیا, محبت ہو جاتی ہے. یا آدمی ویسے کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے, وہ نہیں مان رہی ہے, تو ایسا مجرب میرا تعویذ ہے کہ آپ اس تعویذ کو لکھیں اور اس کو کسی درخت کی ٹہنی سے باندھ دیں, 7 دن کے اندر وہ لڑکی خود چل کے آپ کے گھر آ جائے گی. میں آپ کو تعویذ سکھانا چاہتا ہوں, مہربانی کر کے سیکھ لیں, اپنے پاس رکھ لیں. آپ جب بڑے بنیں گے, مولوی بنیں گے, لوگ آئیں گے تعویذ مانگیں گے, پھر کیا کرو گے. میں نے کہا بھائی مجھے تو تعویذ نہ پسند ہے, نہ شوق ہے, نہ میں سیکھنا چاہتا ہوں. باقی میں نے کہا میرے پاس اس سے بھی بڑا تعویذ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تمہارے تعویذ سے تو بندے آ جاتے ہیں نا, میرے تعویذ سے درندے بھی آ جاتے ہیں. روٹی ہم کھائے تھے, میں ٹکڑا پھینکا تو کب آ گیا. میں نے کہا دیکھو کیسے آ گیا کہ نہیں آ گیا. میں نے کہا بڑا تعویذ پیسہ ہے بابا, جس کو ڈالو سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ ہمارے مہمان کہتے ہیں نا, نہ بڑا باپ نہ بڑا بھیا, سب سے بڑا روپیہ. مفتی ظرف علی خان بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے شوال کے روزے کے بارے میں وہ قائل نہیں ہے. صرف وہ نہیں, بہت بڑے بڑے علماء احناف قائل نہیں ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک قول میں انکار ہے. یہ کوئی بات نہیں, بعض علماء قائل ہیں, بعض قائل ہیں. جو قائل ہیں وہ ایک حدیث مبارک ہے. اور جو کہتے ہیں کہ لوگ اس کو رمضان کا جز نہ بنا لیں, یہ نہ سمجھیں کہ 36 دنوں کا مہینہ بن جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے ایک عادت نہ بن جائے. رکھنا بھی چاہتے ہیں وہ تو فرق رکھیں, 2 کو رکھ لیا, پھر 4 کے بعد رکھ لیا, پھر 5 کے بعد رکھ لیا, پھر 8 کے بعد رکھ لیا. 6 روزے بھی پورے ہو جائیں لیکن بالکل ملے ہوئے بھی نہ. تو یہ علماء کے قول ہیں, تو کتابیں بھری پڑی ہیں. مولانا ظفر علی خان صاحب کا کوئی اکیلا قصور تو نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے, اس میں دلائل موجود ہیں. بیٹا مکے میں ہے, اس کا والد آنکھوں سے معذور ہے, وہ اپنے والد کے لیے حج کرنا جو ہے بالکل کر سکتا ہے. اپنا پہلے کر چکا ہے تو اب والد کے لیے حج کرے.
بہرحال ان دنوں میں مکے میں رہنے والوں کے لیے علماء احناف کے نزدیک یہ ہے کہ وہ عمرہ نہ کریں تاکہ ان کا حج مفرد ہو، کیونکہ حج تمتع اور قران باہر والوں کے لیے ہوتا ہے اور جو یہاں رہنے والے ہیں ان کے لیے حج افراد ہوتا ہے۔ تو اس لیے اشہر حج میں بہتر یہی ہے کہ آپ عمرہ نہ کریں، اور آسانی بھی ہے، آپ حج پہ جائیں گے، عرفات سے آئے مزدلفہ اور مینا پہنچے، کنکری ماری، سر مڈایا، احرام کھول دیا، نہ قربانی دینی ہے، نہ بکری دینی ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ میرے سسر فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے عمرہ کروں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، حج کرے، حج بھی کر سکتے ہیں، ان دنوں بھی کر سکتے ہیں۔ حج میں حلق کرانے کے بعد میں نے طواف دیانت تو کیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑا۔ جب گئے تھے صفا مروہ، اگر دوڑ کے گئے تھے تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں دوڑ کے گئے تھے تو صفا مروہ واجب تھی، نہیں کیا، دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کرو۔ حج کے دوران میں میدان عرفات کے باہر بیٹھا رہا، حج نہیں ہوگا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اندر نہیں گیا، حج نہیں ہوگا۔ اب دیکھو نا، لوگ محنت کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں جہاں خیمے لگے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھ گئے، ابھی بیٹھ گئے۔ وہ بابا، وہ لوگ مسئلہ جانتے ہیں، ان کو اندر جگہ نہیں ہوتی، وہ سارا دن بیٹھ رہتے ہیں، ظہر کے بعد میدان میں چلے جاتے ہیں، نماز وہیں پڑھتے ہیں، دعا وہیں مانگتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، ان کا تو حج ہو جاتا ہے۔ تم تو مسئلہ جانتے نہیں ہو، باہر بیٹھا رہا، حج تو نہیں ہوگا۔ بلی کا جسم ناپاک ہے، کوئی ناپاک نہیں، اگر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی ہو تو پھر ناپاک ہے۔ حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ چومو، نہ لگے تو اشارہ کافی ہے۔ طواف سے پہلے 2 رکعت نہیں ہوتے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت ہوتے۔ امام کے پیچھے اگر حنفی مسلک میں ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، امام کی فاتحہ کافی ہے، اور اگر شافعی ہے تو پڑھا کرے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ مقام عرفات کہاں ہوگا؟ جا کے دیکھ لو، اب میں آپ کے ساتھ جاؤں دکھانے کے لیے آپ کو، گاڑیاں چلتی ہیں، ٹیکسیاں چلتی ہیں، ان کا عرفات لے جاؤ، لے جائیں گے آپ۔ عجیب بات کہ مقام عرفات کہاں؟ اصل میں وہ پوچھنا چاہتا تھا مقام قیامت کہاں ہوگا، لفظ لکھ بیٹھا بیچارہ عرفات کا، وہ مقام قیامت شام میں ہوگا، عرفات میں نہیں ہوگا۔ اندازہ ہو جاتا ہے نا، ورنہ اب اتنا بچہ تو نہیں ہے کہ عرفات پوچھنا چاہتا ہے، اصل وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا کہ قیامت کا میدان جو ہے عرفات میں ہوگا یا شام میں؟ وہ شام میں ہوگا۔ ہم طائف چلے گئے، ارادہ تھا عمرہ کریں گے، نہیں کیا تو فوراً طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کرو، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ ارادہ بھی تھا، پھر عمرہ نہیں کیا، مذاق ہے، مخول ہے۔ جب آپ کی مرضی آئے کرو، جب آپ کی مرضی آئے نہ کرو، احکام بدل دو، فوراً طائف لوٹو، ورنہ جتنے آدمی ہو سب پہ دم بھی پڑ جائے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم اجعلنا واجعلهم هداة مهتدين اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين
لا تجعلنا من الآيسين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں کمزوریاں دور فرما. یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا الہ العالمین جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین اپنے دروازے سے کسی کو محروم نہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.